This can change your life. This can change your life. اور یہ نماز لیلۃ الغائب کی آج شب جمعہ ہے. اگر آج پڑھ لی تو ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک بھی پڑھو. یہ پہلی جمعرات کی ہے لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. مستحب نماز ہے, کبھی بھی پڑھو. رجب کی نماز ہے, نیت رجب کی کرنا کہ رجب کی پہلی جمعرات آج کی رات دو رکعت کر کے نماز پڑھو. نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ تسبیح پڑھنا صبح 70 مرتبہ 70 ٹائمز. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور اس کے بعد آپ کو مفاتیح الجناں میں اور بھی چھوٹی چھوٹی تسبیح اور کچھ دعائیں ہیں وہ مل جائیں گے, وہ دعا پڑھو. اس کا فائدہ بتا دو, بہت اچھی بات ہے. کاروبار میں تم برکت چاہتے, حلال رزق ہونا چاہیے تو پھر کاروبار میں برکت ہوتی ہے. سب کا ماشاءاللہ حلال ہے. خمس حق مظلوم بھی ضرور دو تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا. بہرحال اس کا فائدہ بتاؤ. یہ نماز کا کیا ہے؟ یہ نماز کا فائدہ موت سے پلیز, یہ اس سال ثواب کی مجلس ہے, اسی لیے میں نے یہ کلمات سے اور آج کی رات سے اس لیے شروع کیا. یہ نماز کا فائدہ دیکھو. بیٹا لے کے جا کے لٹایا قبر کے اندر, گریو بند ہوئی, اللہ ایک حسین اور خوبصورت. شیخ عباس قمی مفاتیح الجناں میں لکھ رہے, میں کوئی یہ فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو, مفاتیح کا ریفرنس دے رہا. شیخ عباس قمی ایک عظیم پرسنالٹی ہے جو مولا, اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. شیخ عباس خان پتہ مولا کے صحن کے اندر نجف اشرف, اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے. آنکھ بند ہو تو میرا مولا سامنے آ جائے. وہ گولڈن ٹوم, وہ دو مینارے اور جو جیسے اب انٹر میں صحن ہے, بالکل جو صحن ہے جہاں سے اب انٹر ہوتے ہیں اسی کے سامنے شیخ عباس قمی خم کے رہنے والے. اللہ ہم کو معصومہ میری مظلوم بی بی کی زیارت نصیب کرے. لیکن یہ فیملی, یہ ان کا انتقال کے وقت یہ نجف اشرف میں تھے اور بالکل مولا کے صحن کے اندر شیخ عباس قمی دفن ہے. اور اتنی عظیم پرسنالٹی, اتنی عظیم کتابیں لکھی, ان کا بڑا عظیم کنٹریبیوشن, بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے شیخ عباس کا مولا کے پاس شیعت کے لیے. تو یہ ہوا کیا, شیخ عباس وہاں رہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جیسے ہی تمہاری گریو بند ہوگی, لحد گریو بند ہوئی, اور تم نے رجب میں یہ نماز پڑھی ہے پہلی جمعرات کو, ہر سال تم پڑھتے ہو, تو اللہ اس نماز کو اتنا حسین خوبصورت چہرہ بنا کے روشن, لحد کی تمہاری گریو کے اندھیرے کو بند کرنے کے, یہ سیدھا اندر آ جائے گی. اور سیدھا جیسی اندر آئی تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی. برائٹ, میں فیری ٹیل سٹوری نہیں بار بار بول رہا, شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا. پوری تمہاری گریو روشن ہو جائے گی, برائٹ ہو جائے گی. مثال دے رہا, اپنی لینگویج میں بولا, لائٹ آ جائے گی. جو سب سے زیادہ اندھیرا, سب سے زیادہ جو نیچے مصیبت ہے, اس کے لیے بولا کہ سب سے زیادہ ہماری مصیبت کیا ہے, نیچے اندھیرا. اسی لیے ہم 2 رکعت وحشت قبر کی نماز پڑھتے. جو پہلی رکعت کو, پہلی رات کو جو ہم وحشت کی نماز پڑھتے, وحشت کے معنی کیا ہے؟ وحشت کے معنی خوف کے ہے, فیئر ہے. یہ ساری وہ چیزیں وحشت میں آتی. مردہ سب سے زیادہ نیچے پریشان ہوتا وہ اندھیرے سے اور گرمی سے. بڑی لائٹ میں رہنے والے ہم لوگ, بڑی بڑی لائٹس میں رہنے والے, ایئر کنڈیشن میں رہنے والے, وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کیا ہو جاتا, ایک اندھیرے چھوٹے سے حجرے میں چلے جاتے. ایک ویری اسمال, ویری نیرو, ویری اللہ معاف کرے, ویری نیرو روم میں لٹا دیتا بیٹا. اور بیٹا لٹاتا اور کوئی نہیں لٹاتا. اس وقت بیٹے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو بڑے بیڈ روم میں سوتا تھا, میری ماں تو بڑے بیڈ روم میں سوتی تھی, میرے باپ کے روم میں اتنے لائٹس تھے, میرے روم میں, میرے ڈیڈ کے روم میں اتنے ایئر کنڈیشنز تھے. لیکن آج میں کہاں لٹا رہا, نہ اس کا بیڈ ہے, نہ اس کا پلو ہے, نہ اس کی بیڈنگز ہے, کچھ نہیں ہے. وہ رات جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا, بیٹا نہیں کرے گا تو کون کرے گا یار. اس رات کو یہ نماز کام آئے گی. اس رات کو ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کام آئے گی. یاد رکھنا, جتنا میرے مولا سے محبت کرو گے, جتنا میرے مولا کی بات سنو گے, جتنا اطاعت علی میں رہو گے, جتنا you will follow the path of امام علی, اس رات میں کام آئے گی.
یہ نماز اس وقت ایسے کام آئے گی کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو اللہ اس نماز کو حسین اور خوبصورت روشن چہرہ بنا کے نیچے بھیج دے گا، اور اتنی برائٹنس ہو جائے گی گریب میں کہ مردہ کو سکون مل جائے. سکون ہی چاہیے نا، زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو، آئندہ سال رجب تک سکون چاہتے ہو، وداؤٹ کنڈیشنز. اوکے، وداؤٹ کنڈیشنز یہ سکون مل جائے گا. کیسے ملے گا؟ مردے کو سکون مل جائے گا، روشن ہو جائے گی خبر، گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ تو مردہ اس کو دیکھے گا، دیکھ کے بولے گا بھائی تو کتنا حسین ہے، کتنا بیوٹیفل ہے کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اور تیرے چہرے سے کتنی روشنی ہے، تو کتنی اچھی بات کر رہا، تیری بات سے مجھے سکون مل رہا، تیرے آنے سے میری خبر کی وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، وحشت چلی گئی، فیئر چلا گیا، تیرے آنے سے مجھے سکون مل گیا. تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے بھائی، میں رجب کی وہ پہلی جمعرات والی صلاۃ لیلۃ الرغائب ہوں جو تو پڑھتا تھا، وہ نماز ہو. آج اللہ نے مجھے حسین اور خوبصورت بنا کر تیری لحد میں تیری تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھیجا. تو لونلی فنس فیل کر رہا تھا، تو اندھیرا تھا، تیرے پاس وحشت تھی، تو اکیلا تھا، تو اللہ نے مجھے بھیجا. اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، ایون ڈے آف ججمنٹ میں تیرے سر پہ رحمت کا سایہ بن کے رہوں گا، اور پل صراط سے گزاروں گا. دوستو ایزی مت لو، ایزی مت لو. what I'm seeing this life is what، یہ زندگی کے بعد جو اصل لائف تمہاری شروع ہوگی، اس کے لیے یہ رجب کی نماز میں نے بتائی. پلیز رجب کی نماز کو مس نہیں کرنا، ڈونٹ مس دس نماز. آپ نے اگر پڑھ لیے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھی ہے تو ابھی بھی موقع ہے. ہم لوگوں نے مابین حرمین مولا حسین اور مولا عباس کے روضے میں جب ہم المنتظر کے ساتھ گئے تھے تو وہاں ہم نے مابین حرمین ہم نے پورا قافلے والوں نے یہ نماز پڑھی تھی. تو میری آپ سے خواہش ہے کہ یہ نماز اپنے ساتھ بامبے میں پڑھنا، اور بامبے میں یہ نماز پڑھو. اور آج کی رات موقع ہے ابھی بھی. اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈونگری میں، کوئی ملاڈ میں، کوئی ممرا میں، ایک جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، بامبے میں اگر کوئی آپ جانتے کسی کو کہ کوئی غریب یتیم وہ اس محلوں میں یا آپ کے کہیں بھی رہتا ہے، اس کے قریب کوئی آپ کے جاننے والے، تو فون کر کے بولو کہ 100 روپے اس کو دے دو، غریب کو 500 روپے بھیجا دو، کسی بیوہ کو کچھ روٹی بھیجا دو، روٹی بھیجا، روٹی. تمہارے دسترخوان پہ اتنی روٹیاں ہیں، لیکن ایک غریب کے گھر میں، یتیم کے گھر میں آج کی رات ایک روٹی بھیجا دو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو، کچھ اناج بھیجا دو غریب کو. آج کی رات از ویری ویری امپورٹنٹ، بہت